میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد او انچی ٹیپ لے کے بوے گا کہ حضور کی یہ شان ہے، یہ شان یہی تو ساری قوم کی بربادی ہوئی کہ جدے اپنے منہ وچ 5 فٹ تو بدبو آندی ہوئے او انہاں محبوبہ دے بارے گل کرے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ما شممت مسکن قط ولا عطرن وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ۔ فرمایا میں 10 سال رسول اللہ دی خدمت کی تھی، جدوں بھی حضور دا پسینہ سونگیا تے نہ ایو جے میں کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی عطر سونگیا، نہ امبر سونگیا، نہ کائنات دی کوئی اور شے سونگی خوشبو والی جیڑی حضور دے پسینے نالوں ود کے خوشبودار ہو۔ زور لاؤ بھائی، زور لاؤ شیرو، زور لاؤ، ہاں جی زور لاؤ، ہاتھ ہے میں ایتھے چک کے ہاتھ لاؤ، این چک کے زور لاؤ، ہاتھ ہے کدے واسطے سنبھال کے رکھو، اچھا چکو ہاتھ مارے، ایتھے چک کے ایسا درد اٹھا۔ اور ایک ہی مسئلہ ہے، مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے۔ یہ ہے جی سوال کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں کہا جلیا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ پیسے تے ساڑھے پیر بیٹھے، ہاں 21 کروڑ تو جناب انہاں دی ایک جیب وچ موجود ہیں۔ اے پیر بیٹھے نے، انہاں کو ارب ہے، انہاں کو 2 خرب ہے، انہاں کو 4 خرب ہے، سبحان اللہ۔ اے ادھر جڑے بیٹھے نے انہاں کو اتنے دولت دا حساب ہی کوئی نہیں۔ اے میں کتے دلیل دین لگا، مطلب تساں میں گل خراب کرو۔ اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہندا ہے جدے کول عشق رسول ہوئے نا، پوری دنیا نہیں دوویں جہانہ دیا نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کریم ایسا ملا جس کے بھرے خزانے کھلے ہیں ہاتھ۔ اے مفلسو بتاؤ پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں سانو جڑے محبوب ملے انہوں نے بھرے خزانے تے کھلے ہاتھ، اور وہ دیتے کتنا ہے؟ مالک بن عوف قبیلہ حوازن دے سردار نو جدو رسول اللہ نے مال دیتا نا تو انہوں نے کہا ما ان رہتو ولا سمیتو بواحد فننا سے کلیم کمثل محمد دن اوفا و آتا للجزیل لمجتدن و متا تشا یخبرو کا اما فی غدن۔ فرمایا ہوئے میں نہ حضور جے کوئی سنیا نہ حضور جے کوئی ویکھیا، رسول اللہ جدو دین دینا تو انہوں نے دین تو بعد پھر زندگی محتاجی دی کوئی رمک بھی نہیں باقی رہ جاندی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، میں نے پوچھتا بھی کتوں روٹی آندی، میں تینوں کہندا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اوہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ زور لا کے زور لا کے بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے بیٹھ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک توجہ جنہاں کول ارباں روپے ون انہاں دے پیسے دا کوئی فکر نہیں ہن میں ایتھے دلیل دین لگا ہاں میرے پیسے دا فکر کیوں پیا آلہ حضرت بریلوی کہندے نے میں جدو در رسول تے گیا نا تے میرے نال جڑے غلام سن جدو واپس آئے نا تو میں نے کہا کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے انہاں بادشاہاں نو کدی خواب وچ بھی وہ چیز نہ ملی جڑی میرے گود وچ ملی میں اس واسطے کہندے ہیں تفتیش کرو اعلیٰ حضرت کہندے ہیں اوئے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے پوری دنیا دے ٹرمپ دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں نواز شریف دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں زرداری ڈاکو دا کوئی مسئلہ نہیں عمران دا جناب سینکڑوں کنالہ محلے میں ایک کمرے چ رہنا جس کمرے چ 2 4 کیوں جی میں واقعی میرے کو اتنا کچھ ہی ہے ایک دن مولی خادم کو دیتا کون ہے میں کہا اصل گل اے وے کیونکہ خواب میں نہ کدی وہ چیزاں نہیں ویکھیاں جڑیاں سانو ملیاں اس واسطے پریشان ہیں دوسرا میں دے ہوتے اعلیٰ حضرت کو نا تھوڑا جا معذرت دے نال شعر تصرف کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن نا بعض لوگوں نے جنت پتہ ہے نا جنت جڑی اللہ نے بنائی حضور فرماتے ہیں کسی دے دل تی بھی کدی نہیں گزریا کہ جنت اللہ نے کیوں جی بنائی تو نا خیال بندہ کتنے تک خیال سوچتا رہندا حضور فرماتے ہیں اتنے تک خیال بھی آج تک نہیں گیا جنت اللہ نے کیوں جی نعمتیں پیدا کی تھی تو پھر جنت دیاں نعمتاں پھر جنت دے جناب ہو جگہ تو بعض لوگ قیامت والے دن کہن کے فقیر تو اس قابل نہیں تھا اتنی بڑی جنت ملی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرما دینا چلیا تو تعجب نہ کر تیری بوتھی نو نہیں ملی تنو پتہ نہیں ہے بھیک آئی کدھروں کیوں آج اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے صاحب زیادہ والا شان حضرت قبلہ پیر صاحب خرم صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادی کسی نے بڑھ کی تھی نا ایسی تو آنو مینار پاکستان سونے نال تول دیا تسی بڑے تسی نہیں تولنا تسی ہاتھ تے چکو نا کم از کم جلے ہو ایتنی وڈی گال تے نکا جا آتا ہے پورا ہاتھ ہنج کر کے چاہو کیوں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز اور اے گل ہن اے گل تے بڑی پریشان کر جانی پوری دنیا نو کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز کیوں جی اس واسطے ساڑھے نال چھیڑ چھاڑ نہ کرو تو انہوں پتہ ہے گل اے نہیں ہوندی گل اے ہوندی کہ میں کتا کنا دا گل کتے دی نہیں ہوندی گل ہوندی مالکاں دی میں کتا پاک رسول اللہ دا میں جنہاں دے کتیاں دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے او میرے آقا جس خاک کو تے چلے اس خاک دا کون مقابلہ کر سکے دیکھ لو یار پوری دنیا دے پریشانی میری بڑھ گئی ویل چیئر تے بیٹھا بندہ 2-4 فٹ تو پانی نہیں ناپ سکتا میں ساری رات ایک دن پیاسا ستا رہا میں آکے میں ان کنو جوانگا میں پانی دیو میں سویرے اذان بیٹھ گیا خدا نے بندے میں پیاسا مر گیا میں پانی تو دیو کہ جی پہلے دسنا سی میں آکا میں تو بے آرام ایسی سی تو انو کیوں کرنا میں پانی نہیں پی سکتا 2 فٹ 4 فٹ دور پہ سی میں نہیں نپ سکیا پانی جڑا پانی 2 فٹ تو دوروں نہیں نہ سکتا وہ تے پیسے دا کیڑا حساب شروع ہو گیا پیڑا اور تے پھکیاں اور پیڑا اور تے پھکیاں اور اصل کا لیوے کہ ختم نبوت تے اتنا وڈا پیرا کیوں ہویا پترو اے پیرا تے ہر سیکنڈ ہونا ہے ہاں ہر لمحے ہونا ہے بازاراں وچ بھی ہونا ہے گلیاں وچ بھی ہونا ہے ہون انشاءاللہ پیر طریقت پیر قاضی محمود صاحب ایم این نے جت کے بچو ایسا حالت جب اسمبلی داخل ہون گے نا
تینا اور پہلے داخل ہوندے کچھ نہیں کرنا، سب تو پہلے نہ کھڑے ہو کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد گھنڈے ہو توجہ بھائی توجہ گھنڈے ہو تانوں یہ نعرہ نہیں عزم ہویا ہن تے نعرہ تواڈے سر تے وجنا ہے، ہر ایوان وچ وجنا ہے، ہر دفتر وچ وجنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پچھلے سال نہ مینوں توجہ پچھلے سال 4 جنوری نو میں لاہور ایئرپورٹ تو گرفتار کیتا نا، جب میں پتہ چل گیا سی جا میں کراچی آ رہے سی جہاز کے اندر سول وردیاں چلے گئے، انہاں کہا وہی ہے، میں سمجھ گیا بھئی آ گیا گرفتار کرنے واسطے، میں انہوں نے محسوس بھی نہیں ہونے دیتا میں تسی میں گرفتار کرن لگے، میں اپنا چہرہ مزید کھڑا لیا کہ اے نہ سمجھن کہ محمد عربی دا غلام گرفتاری واسطے چوں چوں کر رہا، میں پتہ سی دائیں بائیں وہی کھڑے، میں نہ منڈے نہ مذاق شروع کر دی، میں کہا سناؤ لاہور تے حالات کے ہو جن فلان فلان، او باہر آئے نا تو انہوں نے گھیرا جدو پایا نا تو ڈرائیور بھی آ گیا تے 2 بندے میرے نال جڑے جہاز سن چکن والے تے نال ڈرائیور آ گیا باہر جدو نکلے، چوتھا میں تسی تے نعرہ لایا ہی کوئی نہیں نا، اسی 4 بندیاں نے مل کے جدو لبیک دا اتھے نعرہ لایا نا تے پورا لاہور ایئرپورٹ انج ہلیا، دفتر چھوڑ کے باہر آ گئے، پولیس باہر آ گئی، انہوں نے کہا کی ہویا؟ میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کی ہویا جناب، اینج کر کے نعرہ لبیک دلاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ آپ نے اندر دم خم پیدا کرو، میں نے پچھلے سال بلکسر چکوال روک دیتا ہوں نا موٹر وے تو میں اترے تھے، پولیس آ گئی، گڑیاں آ گئی، آگے لگ گئی، پیچھے لگ گئی، سینکڑوں پولیس آڑے سن، میں انہیں ایک پولیس آڑے نا چبل ماری دور کھڑے ہو کے نا مولویاں کی پکھنڈ بازی بنائی ہوئی، میں اپنے ڈرائیور نو کیا پہلے ہون خاموشی نہیں اختیار، باہر نکل کے ذرا لبیک دا نعرہ لا، میں بھی دروازہ کھول کے لتاں باہر کڑیاں، میرے ڈرائیور نے کلیاں نعرہ لایا نا لبیک دا تے سینکڑوں پولیس آڑے نس گئے سن گڑیاں چھوڑ کے، اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو، اے اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اے رسم اسلام ہے ہی کوئی نہیں، جنہ رسمن منیا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی منافق رہے، ایک میری گل یاد رکھنا ہے رسم چلدی کوئی نہ نے، ایتھوں ویکھیا جاندا میرا غلام میرے نال پیار کیویں کردا، جس نے اجے بھی سمجھ نہیں نہ آیا مسئلہ ختم نبوت وہ رب کو پھر جانے، رب جانے وہ حبیب جانے، ساڈا اتنا ہی کم سی فیض آباد چوک وچ بیٹھ کے، کتا وہ نہیں ہوندا، مالک کتا تاں ہی رکھتے نا، اوکھا ویڑا آوے تے کتا باہر نکل کے دشمن دا مقابلہ کرے، اے نہیں سی کہ اسی اندر وڑ گئے لاہور، مولوی خادم بیمار سی تے میں جناب چرپائی بچھا کے بیٹھ گیا، کتا اے ہی سی، وفادار کتا اے ہی سی، جدو ختم نبوت تے حملہ ہویا تے لاہوروں چل کے فیض آباد جا بیٹھیا، ہاں جی پھر اے سید بھی آ گئے، اے سید بھی آ گئے، اے بھی آ گئے، اے بھی آ گئے، اے علامہ نعیم بھی آ گئے، سارے حضور کے غلام آ گئے، کتا وہ نہیں ہوندا مالک تے حملہ ہوئے تے چڑھیں پوچھڑ پا کے اندر جا وڑے، یا یورپ وچ نس جائے میں دورے تے جانا ہے، کتا وہ ہوندا ٹھنڈی آواز چل رہی ہوئے، کیوں جی ساڑھے خلاف گل کرن تو پہلے کوئی 1000 واری سوچے، اسی اپنے پیو واسطے نہیں سی گئے، اسی محمد عربی دی ختم نبوت واسطے گئے سی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ
توجہ میں معذرت خواہ آنا حضرت جی دین پڑھے ہی کوئی نہیں واللہ میں معذرت خواہ آنا دین پڑھے ہی کوئی نہیں جب حضور آ گئے پھر کل مک گئی کیوں بھائی حاجی والے ہو منتظمین ہو ہاں سارے جٹ جتنے آئے ہو تو لکھا مبارکہ ہوں میں معذرت خواہ آنا دین نہیں پڑھیا واللہ نہیں پڑھیا میدان خندق کے معاہدہ لکھے جا چکے سی معاہدہ کہ تیسرا ایسا کھجورا تسی لے جانا کہ معاہدہ محاصرہ چک لو حضور سعد بن معاذ آ گئے ایتھے رگے اکھل کٹی ہوئی سی سعد بن معاذ دی خون بہ رہے سی ہاں جی سعد بن معاذ آ گئے عرض کی تھی حضور اے کی ہویا فرمایا میں نے معاہدہ لکھوایا ہے مدینہ پاک کی تیسرا ایسا کھجور یہ لے جائیں تو محاصرہ 25,000 کا لشکر یہ محاصرہ اٹھا لے ٹھنڈی آواز چل رہی ہے میرے غلاموں تم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے سعد بن معاذ کی رگ اکھل کٹ گئی ایدے نال ہی آپ کی شہادت بھی ہوئی سعد بن معاذ دی عرض کی تھی حضور اگر حکم ہے نا تو پھر تے گل کوئی نہیں اگر مشورہ ہے تو میں گل کراں اور میں کرو سنا مسلمان ہے یہ ہے اسلام هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا خندق دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا میرے حبیب اسی تو تواڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دتا سی اس اے نہیں کہ صحابہ حضور ادیاں کھجوراں دے دیو ساڈی جان چھڑاؤ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے کتنے دن ہو گئے نیند بھی نہیں کیتی ٹھنڈی آواز چل رہی ایک صحابی کول بھی گرم کپڑا کوئی نہیں سی تے بند بات صحابہ نے پتے ہوئے سن ٹھنڈی آواز چل رہی سی سعد بن معاذ آئے ذرا سنو میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں کیوں جی 20 کروڑ مسلمان ہومن تے فیض آباد ختم نبوت واسطے اسی پیرا دے کے آویے تے پھر اسی دہشت کرتے ہو سن کے نہ ختم نبوت تے حملہ کیتا کیوں جی مفرور تے او سن کے نہ ختم نبوت تے حملہ کیتا روٹی انہاں دی پوچھو جنہ ختم نبوت تے حملہ کیتا ہاں انہاں دے بارے تفتیش کرو جنہ 12,000 شل ساڑے تے گرائے انہاں دے بارے گل کرو جنہ 8 لاشاں سی موڈے تے چاہیاں اے بچہ کھڑا ہے جبڑا ٹوٹ گیا ایدہ کون ذمہ دار ہے منڈے دیاں لتاں کٹیاں گئیاں نک کٹے گئے نٹ دورے ہو گئے کاند ٹوٹ گئے اے پوچھو کہ ختم نبوت کے نام لینے پر تم نے یہ ظلم کیا بجائے اس کے کہ تم ہمیں شاباش دیتے کہ واہ جنے واہ اسی لاؤ تھے ریڈ زون اج بیٹھے ہاں نبی دی ختم نبوت تے پیرا نہ دے سکے اور تسی لاہوروں آ کے ختم نبوت تے پیرا دے گئے ہو واہ جنے واہ تانوں لکھاں سلام ہوون بجائے اس تے کہ تسی ساڈی حوصلہ افزائی کرو کفر نو خوش کرنا چاہندے ہو کہ دہشت گردن اے بددیانتن ادا حساب تانوں دنیا تے بھی دینا ہے قبر وچ بھی دینا ہے کل حشر وچ بھی دینا ہے توجہ اگر یہ دہشت گردی ہے نا تو یہ دہشت گردی ہر لمحے ہوگی سر بازار ہوگی اور انشاءاللہ مولی خادم کے لیے وقت آیا تو سر دار بھی ہوگی تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان باتوں سے ہم پیچھے کمال ہے ہم نے تو موت سامنے دیکھی آئی نہیں فیض آباد ہاں بالکل کیوں جی حضور میں تو کیسی آج آخری جان چھوٹ جائے گی ایڈی وڈی بیماری پڑو ہاں جی نہ دن آرام نہ رات آرام ہاں جی کمر دا درد 5 منٹ بندے نو نہیں سائن دیندا لیکن میں کدی محسوس بھی نہیں ہون دیتا میرے چہرے تے تسی محسوس کر رہے ہو میری کمر وچ درد ہاں جی 9 سال ہو گئے میں نے کدی محسوس نہیں ہون دیتا میری کمر وچ درد گل وچ اے ہو رہے کیوں جی میں اس تو بعد میں درد کا کدی احساس ہی نہیں ہویا میں گل کردا نہیں لیکن آج میں کرن لگا میں گڈی وچ بیٹھ گیا ایک سید صاحب آئے اجے غازی ممتاز دی تاریخ شروع کی تھی اس ویلے آئے ہو سید وہ کہنے لگے میں رسول اللہ دا ایک پیغام لے کے آیا میں اینڈار کے پیچھے بیٹھ گیا میں کہا جناب اے تے کتے کول تے گل کوئی نہیں ہو سکتی تسی سید ہو دسو کہنے لگے رسول اللہ کا فرمان سن حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دینا اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ تو ویل چیئر پر ہے تو کہا مجھے پتا ہے وہ ویل چیئر پر ہے ہماری مرضی سے ہم نے اس کو بٹھایا ہوا ہے بس پھر بیماریاں کدھر گئیاں تھے درد کدھر گئے اے وچ گل ہو رہے ہن سمجھ آئی کیوں مولی خادم ویل چیئر تے لگا پھر ہاں ایو جی گلاں سی کرتے نہیں لیکن گل ایویں نہیں لگے پھردے اسی ہاں گل وچ ہو رہے اے گل وچ ہو رہے ہاں جی ایویں نہیں ہاں جی کیوں جی سانو کامیابی بھی ہوئی اور راجہ ظفر الحق دی رپورٹ اے یہ حضور اے بھی لکھاں رب دا شکر ہے اسی ساڈا تیر نشانے تے لگیا
ورنہ قیامت تک لوگ کا کہنا سی فیض آباد والے ظلم کیتا، ایک مجرم نہیں سی انہوں مجرم بنا کے آئے۔ راجہ ظفر الحق کہندا ہے زید حامد ہی مجرم ہے۔ لو جی ساڑا یہ بھی کام ہو، اسی بے گناہ نہیں نپیا۔ ہاں جی انہاں کہا جی اے ہی مجرم ہے، تہاڈا آنا بھی ضروری سی، اے استعفی لینا بھی ضروری سی، تہاڈا معاہدہ بھی کمال دا ہے۔ ہاں انہیں کیا تہاڈا دھرنا بھی بالکل صحیح ہے۔ راجہ آخر اسی کہندے راجہ بس کر کی کھٹڑے قبرہ تیریاں ٹنگان استعفی دے کے آ جا لبیک۔ جدو تو کہنا اسی صحیح میں تے غلط نہ ضرور کھڑا ہو رہی بڑھیا آخری ہڈیاں تو کی کمانیاں نون لیگ بس کر نہ نواز شریف کے منہ تے تھک۔ ہاں جی نون لیگ کے منہ تے تھک کے کہے ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ کیوں جی ہاں بس میں تینوں یہ دعوت دینا جی تو اتنی سچ بولیا اگلا سچ یہ بھی یہ با کہ لبیک میں بھی شامل ہو جائے۔ ہاں اپنی قبر بھی خوش کر لے، اتنا جدو پوچھا جائے گا تو یہ تو کہہ سکے گا نا حضور میں آپ کی ختم نبوت کی خاطر نون لیگ تے تھکیا سے۔ جتنے ہونا جو کوئی چمچے ویسے میرا ہونا تو چمچہ کوئی تقریر سن نہیں سکتا، ہو سکتا کوئی جائزہ لین آیا ہوئے۔ ہاں جی میری تقریر صرف محمد عربی دا غلام سن سکتا۔ ہاں جی ہاں جی توجہ توجہ میری تقریر وہی سن سکتا جنہیں اپنی ماں دا پورا دودھ پیتا ہو۔ میری تقریر وہی سن سکتا جدی ماں نے لوری دیتی ہوئے صدقے یا رسول اللہ۔ ہاں جی بالکل اے تسا علیحدہ بات ہے، تسا مولوی نہیں بنے، میں مولوی بن گیا تو آڑی ماما بھی صدقے دی یا رسول اللہ دی لوری دیتی تے میری ماں تے جدوں دا میں ہوش سنبھالیا اور صدقے یا رسول اللہ ہی کہنی سی۔ ہاں جی بالکل میں اپنی ماں دے کولوں نہیں کوئی اور گل سنی، جدوں بھی کوئی میں جدوں غصے ہو جانا نا فلانا یہ گل کردا مینوں کہندے سن او مولوی حافظہ تو جلا شاناں والے دیاں شاناں رہنیاں تو ایویں پریشان ہوندا رہنا تو ویکھی تے صحیح ہوندا کیویں۔ پڑھے ہوئے چھڑے کوئی نہیں سن بالکل، ہاں پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن لیکن گل نہیں ہو جی کرتے سن بندے تے دھوں کٹ دیں۔ ہاں بالکل ہاں جی کہندے سن جنے گل کرن تے فیصلے ہوندے ہوندے جنانیاں دیاں گلاں نال فیصلے نہیں ہوندے۔ ہاں یہ بھی کہندے ہوندے سن ہاں جی ہاں جنے دیاں گلاں نال فیصلے ہوندے۔ ہاں جی بالکل ہے پکی گل۔ ساری زندگی میرے خیال ہے انہوں نے کوئی اگر اسی انہوں نے کھان دا حساب لائیے نا تے ساری زندگی انہوں نے کھان دا بھی اسی حساب لا سکتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے کھادا بھی کچھ نہیں۔ ہاں جی نویں کپڑے بھی نہیں ساری زندگی پائے، اپنے رشتہ داراں دے لتھے پائے، جب دھیاں وڈی ہوئی پھر دھیاں دے پائے، نواں سوٹ بھی ساری زندگی انہوں نے نہیں پائے۔ ہاں جی سونا پانا تو بڑی دور والی۔ ہاں جی جدو روٹی پکڑ لگتی سی کہندے سن میرے دل کوئی نہیں، پھر جدو سارے کھا رہے سن جڑا چھکورے بچ جاندا سی پھر وہ کھاندا۔ ہاں جی اقبال کہندا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات۔ اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں۔ کیوں جی میری روٹی دا حساب منگتے ہو؟ کیوں جی ہاں میری روٹی دا میں تو جناب لاہوروں چلیا بکھر جا کے شامی ناشتہ کیتا، سمجھ آئی بکھر تقریر کیتی مغرب تو بعد اتھوں چلیا فتح جنگ آیا تے میں جناب فتح جنگ دے نیڑے میرے اچار پہلے موجود سی، میں منڈے نو کہا تندور تو 2 روٹیاں نپ لیاؤ، ایک روٹی میں اچار نال کھاتی پھر فتح جنگ تقریر کی، پھر سویرے میں گجرات آ گیا۔ میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ مولوی خادم کھاتا کہاں سے؟ وہ گل سمجھ آئی میں تے اچار کھا کے جناب بکروں لے کے تے گجرات تک سفر کر لیندا، گل وچ اے ہو رہے کیوں جی سکھر تو چل کے بکھر، بکھر تو چل کے فتح جنگ تو چل کے گجرات تے پھر بھی تھکاوٹ نہ ہوئے۔ ہاں گجرات تو پھر لاہور تے پھر جناب تھکاوٹ نہ ہوئے تے گل تے وچ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آراں نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ اس واسطے یہ بات پوری دنیا سن لے، یہاں بھی مخبر چغل خور آئے بیٹھے ہیں کتنے، ہاں بڑے بڑے چغل خور، انہاں دے قیامت والے دے نامہ اعمال تولے جان گے اے مولوی خادم دی مخبری کر دے تے میرا نامہ اعمال کی تولا جان گے؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ
خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ صدقے اس نام کے قربان اس کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ